أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله الذين يرمون ترجمہ دیکھیں پہلے قرآن پاک لے آئے قرآن پاک کا ترجمہ تو سارا بڑا قرآن پاک لے آئے جلدی پہلے یہ سارا چیز دیکھ لو والذین یرمون ازواجہم وہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر جی وہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر نہیں ہے ان کے پاس گواہ الا انفسہم مگر ان کی ذاتیں جی نہیں ہیں ان کے لیے گواہ مگر ان کی ذاتیں مگر وہ خود جی تو فشہادت احدہم بس ان میں سے ایک کی شہادت اربع شہادات چار گواہیاں ہیں جی بس ان میں سے ایک کی شہادت چار باللہ انہ لمن الصادقین اللہ کی قسم بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے جی بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے والخامسۃ اور پانچویں کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے جی فَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ دور کرے گی دارا یدرأ درعن کا معنی دور کرنا جی دور کرے گی اس عورت سے سزا کو جی انتشہدہ یہ فعل یدرأ ہوگا جی دور کرے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے چار گواہیاں جی کیا باللہ اللہ کی قسم بے شک یہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر اگر یہ سچوں میں سے ہے ولولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت جی وان اللہ اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے حکمت والا ہے جی دوبارہ دیکھ لیں والذین یرمون وہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ہے ان کے لیے گواہ الا انفسہم مگر ان کی ذاتیں بس ان میں سے ایک کی گواہی جی وہ چار گواہیاں ہیں اللہ کی قسم بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے پانچویں بات کہ بے بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے اور دور کرے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات جی انتشدہ فعل ہے جی یہ کہ وہ گواہی دے چار گواہیاں جی اللہ کی قسم کہ بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے جی اور پانچویں بے شک اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس پر اگر وہ سچوں میں سے ہے اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل کون پر اور اس کی رحمت اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں مفہوم جب آیات نازل ہوئی نا قذف کی جی حد قذف کی کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے تہمت لگاتا ہے تو اس پر رسی کوڑے ہیں چار گواہ پیش کرے جی تہمت لگاتا ہے تو چار گواہ پیش کریں ورنہ تیار ہو جائے جی ورنہ ہلال بن امیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہوں تو میں گواہ تلاش کروں گا جی میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہوں تو میں کیا کروں گا گواہ تلاش کروں گا گواہ تلاش کروں گا میں گواہ پھرتا رہوں گا جی اگر گواہ نہیں ہے تو پھر میں گواہ پیش نہیں کر سکتا جی پھر مجھے کوڑے پڑیں گے پھر مجھے کیا پڑیں گے کوڑے جب میں کہتا ہوں کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا ہے گواہ نہیں ہے جی تو مطلب پھر کیا ہے مجھے ایسی کوڑے لگے مجھے میری کمر پر کیا لگے گے کوڑے لگیں گے میں گواہ کہاں سے لوں گا جی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گواہ وگرنہ اپنی پوشت کو کوڑوں کے لیے دیا جی گواہ ورنہ اپنی پوشت کو یہ بار بار اپنی بات کا اسی بات اصرار کرتے رہے جی اسی بات پر کیا کرتے رہے اصرار کرتے رہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہوں پھر میں گواہ تلاش کرتا رہوں گا جی گواہ نہیں ہے تو پھر میری کمر کوڑے کھائے گی جی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا یہ گھر میں گئے تو بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو بھی دیکھ لیا سام بن شریک کو جی وہ زنا کر رہا ہے
واپس سے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، جی اب گواہ نہیں ہے میری، پھر میں کوڑے کھاؤں گا خود؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑوں کے لیے تیار ہو جا، کوڑوں کے لیے کیا ہو جا؟ تیار ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ بار بار اپنی بات کو دہراتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دہراتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی یہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء یہ آیات نازل فرما دیں، جی لیان کا حکم نازل فرما دیں۔ جی تو اس کی خود کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے بارے میں نکالے گا، جی اللہ ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ چنانچہ یہ کہ جب اپنی بیوی پر آدمی کیا لگاتا ہے تہمت لگاتا ہے، تو پھر وہاں چار گواہ نہیں ہے، جی پھر وہاں لیان ہے، جی وہاں کیا ہے؟ لیان ہے، لیان کل پڑھ چکے ہو، باب مفعلہ کا مصدر ہے، جی لعن یلاعن ملاعنۃ ولیعانا، جی باہم لان تان کرنا، جی باہم لان تان کرنا، چونکہ مرد تو لعنت کرتے نا، 5 مرتبہ مرد کہے گا میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو عورت وہاں لعنت والی بات نہیں ہے، وہاں غضب والی بات ہے، تو چونکہ غضب کے اندر بھی لعنت والا مانا ہے، جی اس لیے باہم لان تان کرنا، باہم لان تان اور کرنا، اس طرح ہی مانا فقہ میں پڑھ چکے ہو وہ شہادتیں ہیں جی جن کو پختہ کیا گیا ہو قسموں قسموں کا، جی لیان وہ شہادات مؤقدات بالایمان، جی وہ شہادتیں ہیں جو پکی کی گئی ہوں قسموں قسموں کے ساتھ، جی یہ اصطلاحی معنی ہے۔ جی لیان کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی لیان کب ہے؟ جب بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، جی اور یا بچے کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا نفی، ہے، جی یا بچے کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے، بچہ میرا نہیں ہے، جی بچہ میرا نہیں ہے، تو طریقہ کار یہ ہے، قاضی امام المسلمین اس کو کہے گا کہ تو 4 مرتبہ گواہی بمائے قسم، جی جی یہ اس طرح کہے کہ اللہ کی قسم اشہد باللہ، جی اشہد باللہ، انی لمن الصادقین فیما رمیتها بہ من الزنا، جی جی اور طرف اشارہ کرے گا، جی اللہ کی قسم میں نے جو اس عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں، جی 4 مرتبہ یہ کہے گا، جی 4 مرتبہ یہی کہے گا، جی اور بے نیت تو آسان اردو میں جی جس زبان میں جی یہ مفہوم یہی ہوگا جی کہ اللہ کی قسم میں سچا میں ہوں، سچا ہوں، جو میں نے اس پر کیا لگائی ہے زنا کی تہمت، اس پر عورت تبصرہ کرے گا۔ جی 5ویں مرتبہ کیا کہے گا؟ 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میرے اوپر خدا کی لعنت ہو، جی میرے اوپر خدا کی کیا ہو؟ لعنت ہو، اگر میں ان کنت من الکاذبین جی فیما رمیت رمیتہ بہ من الزنا، جی پہلی مرتبہ کہے گا، 4 مرتبہ کہے گا میں نے جو اس پر اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتہ، جی فیما رمیتہ، جو میں نے اس پر زنا کی، تو 4 مرتبہ یہ کہے گا، جی اور 5 مرتبہ کہے گا غضب اللہ لعنت اللہ علیہ، جی میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو ان کنت من الکاذبین فیما رمیتہ بہ من الزنا، جی میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اس میں جو میں نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے جی میں اگر جھوٹا ہوں۔ جی یہ 5 مرتبہ کہنے کے بعد قاضی عورت کو کہے گا جی جی تو عورت اور بھی کہیں گے عورت 4 یہی مرتبہ، کہے گی، جی کیا عورت کہے گی اشہد باللہ، جی اشہد باللہ جی انہ جی لمن الکاذبین جی فیما رمانی بہ من الزنا، جی مطلب اشارہ کرے گی جو اس نے میرے اوپر کیا لگائی ہے زنا کی تہمت لگائی، اللہ کی قسم یہ جھوٹوں میں یہ جھوٹا ہے، جی اشہد باللہ انہ لمن کاذبین، بے شک یہ جھوٹا ہے اس میں جو اس نے میرے اوپر تہمت زنا کی زنا کی تہمت، 4 مرتبہ یہ کہے گی۔ 5 مرتبہ کیا کہے گی؟ جی غضب اللہ علیہ، جی میرے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا غضب ہو ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہو فیما رمانی بہ من الزنا، جی جو اس نے میرے اوپر زنا کر سچوں میرے اوپر خدا کا غضب ہو۔ جی یہ 5 مرتبہ یہ غضب کر کے جب یہ خلیان ہو جائے گا جی قاضی کے درمیان تفریق کر دے گا، یہ تفریق طلاق کے بینا، بینہ، جی تفریق طلاق کے بینا ہو جائے گی، بینہ ہوگی۔ یہ شہادتیں، یہ قسمیں جی مرد کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہے، جی مرد کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہے، اس لیے اگر وہ گواہ پیش کرتا کیا ہوتی حد قذف، اس کے قائم مقام یہ ہو گئے۔ جی عورت کے حق میں جی اور حد زنا کے قائم مقام ہے، جی اگر عورت نہ ہو کرتی تو اس پر کیا آتی؟ زنا کی حد لگتی۔ جی اچھا یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا جب یہ آیات نازل ہوئی نا جی تو نبی علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بلایا، جی ہاں بھائی بیوی کو بلایا، پہلے ان کو کہا جی کہ ان کو حلال بن امیہ ان کو کہا جی کہ ان نے قسمیں اٹھائی، یہ اسی طرح کہا
بیوی کو کہا، اس نے 4 مرتبہ قسم اٹھائی، جب 5 مرتبہ کہنے لگے نا تھوڑی سی توقف کیا، ہچکچائی، ہر بات وہ دیکھ چکے تھے، ہچکچائی، پھر کہا کہ قسم اٹھائی 5 مرتبہ، کہا میں اپنی قسم نہ اٹھا کر ساری رہتے ہوئے اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، رہتے قیامت تک کے لیے میں اپنی قوم کو کیا کروں، رسوا کروں، میں یہ قسم اٹھا لی، قسم اٹھا لی، تو آپ نے تفریق کر دی، آپ نے کیا کہا دی، تو یہ لیان کا کیا بیان کیا، طریقہ اور حکم کیا کیا اللہ نے بیان کیا، جب آدمی اپنی بیوی پر کیا لگائے گا، تہمت لگائے گا، اگر نسب کی نفی کی، بیٹا میرا نہیں ہے تو قاضی بیٹے کا نسب اس سے ختم کر کے اس کو ماں کے ساتھ جوڑ دے گا، اس کو ماں کے ساتھ کیا کر دے گا، جوڑ دے گا، جی۔ تو فرمایا والذین یرمون ازواجہم، یہ یعنی حکم الگ ہے اور عورتوں کا حکم کیا ہے، الگ ہے، وہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، نہیں ہے ان کے پاس گواہ مگر ان کی ذاتیں، خود گواہ ہیں اور کوئی نہیں، خود دیکھا ہے، جی اللہ جل شان کیسے اللہ راستہ نکال دیتا، فشہادت، تو پس ان میں سے ایک کی گواہی 4 گواہی ہیں، اللہ کی قسم بے شک اللہ آگے باللہ، اور 5 مرتبہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور دور کرے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ ورنہ اس پر سزا آئے گی، اگر یہ قسمیں نہیں اٹھاتی تو اس پر حد زنا لگے گی اس پر، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے، اور 5 مرتبہ کہ بے شک اللہ کا غضب اس پر اگر وہ سچوں میں سے ہو، ولولا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا احسان اور فضل ہوا، اللہ کا احسان، اللہ نے راستہ نکال دینا، اللہ کا فضل اور احسان ہے تمہارے اوپر، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، جی۔ ان الذین جاؤوا بالافک، ترجمہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ جو لائے بالافک، طوفان بدتمیزی، بے شک وہ لوگ جو لائے بدتمیزی، بہتان، یہ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان، عصبۃ منکم، ہم عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ، نہ خیال کرو اس کو، شر لکم، اپنے حق میں برا، بلکہ وہ تمہارے حق میں خیر، بلکہ تمہارے حق میں کیا ہے، لکل امرئ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جو اس نے الذی تولی کبرہ، وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا، وہ جو تولا ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا، ان میں سے لہو، اس کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، جو ذمہ دار بنا پڑے گا اس کے لیے بڑا گناہ ہے، لولا، کیوں نہیں، جب تم نے سنا اس کو کیوں نہیں، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے گمان کیا اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا، کیوں نہیں تم نے، جب تم نے سنا، یہ التفات ہے، کیوں نہیں تم نے گمان کیا اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا، یہ آگے نا بیان فصل کال میں عرض کیا تھا، انفسل مراد اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہم مذہب لوگ، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا، اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان تم نے کیوں نہیں کیا، وقالوا، اور تم نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ صریح جھوٹ ہے، صریح طوفان بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ، کیوں نہیں لائے وہ اس پر باربعۃ شہداء، 4 گواہ، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ، بس جب نہیں لائے وہ 4 گواہ بس یہ اللہ کیا جھوٹ ہے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل قوم پر، اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں البتہ تمہیں پہنچتا، فی ما، اس کے سبب، اس کے سبب جس میں تم گھسے ہو، اس کے سبب جس میں تم گھسے ہو، کیا پہنچتا تمہیں، بہت بڑا عذاب، اس تلقونہ، جب تم تلقونہ لے رہے تھے اس کو، اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، تلقا کا معنی ہوتا ہے ایک نے اس سے لیا، تیسرے نے اس سے لیا، چوتھے نے یہ نقل کرنا، نقل در نقل کرنا، جب تم نقل کر رہے تھے اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ، اور تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے، منہ سے وہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اس کو خیال کر رہے تھے حینا، ہلکا، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ تھا، لولا اس سمے تم، وہ کیوں نہیں تم نے سنا اس کو، کیوں نہیں، جب تم نے سنا اس کو کیوں نہیں کہا تم، ما یکون لنا، نہیں ہمارے لئے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں، سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعدکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم لوٹو اس کی مثل کے لیے کبھی بھی، اور اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اور اللہ حکمت والا ہے، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی کی بات ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں
اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اللہ کا فضل اور تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی جی تو تم پر عذاب ہوتا. جی. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے. جی ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. جی ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ مریسی، اس کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہتے ہیں. جی یہ 5 ہجری میں، راجح قول یہی ہے کہ یہ 5 ہجری میں پیش آیا. جی واپسی ہو رہی تھی، جی نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، قافلہ کبھی جی لشکر واپس آ رہا تھا. جی جی حدیث میں آ رہا ہے سارا، جی جلال نقل کر رہے ہیں، علامہ محلی اس کو نقل کر رہے ہیں پورے باقی. جی واپس آئے، رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جی ایک جگہ. سید عائشہ فرماتے ہیں جب پھر اعلان ہوتا نا کہ بھئی قافلہ جا رہا ہے، تیاری کرو. جی آرام کرنے کے بعد اعلان ہوتا کہ بھئی قافلہ تیار ہو رہا ہے، تیاری کر لو. چنانچہ اعلان ہوا کہ بھئی قافلہ چلنے والا ہے، اپنی ضروریات سے کیا ہو جو فارغ ہو. جی چنانچہ سید عائشہ فرماتی ہے میں قضاء حاجت کے لیے گئی جی تو میرا وہاں ہار کیا ہو گیا، گم ہو گیا. جی میں قضاء حاجت کے لیے گئی، واپس آئی. جی پھر میں نے دیکھا کہ میرا ہار نہیں ہے، پھر میں واپس گئی جی اس کو تلاش کرنے کے لیے. جی جب میں واپس آئی اس کو تلاش کر کے تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. جی قافلہ روانہ ہو چکا. اب جب قافلہ روانہ ہو چکا ہے تو اب قافلہ روانہ ہو گیا، تیرے پاس تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی ہوگی. جی تو میں اس جگہ پر جہاں میری جگہ تھی میں اسی جگہ پر لیٹ گئی. اس لیے رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ پیچھے اپنا ایک بندہ چھوڑتے تھے رات کے وقت میں کہ بھئی تو صبح کے وقت میں آ جانا جی کہ کہیں کسی قافلے والے کا کوئی سامان گرا پڑا اس کو اٹھا دیا. جی تو آپ فرماتی ہیں میں لیٹ گئی، میں لیٹ گئے. لیٹ گئی. تو جب صبح ہوئی ہوئی تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، جی یہ ان کی ذمہ داری تھی پیچھے سنبھالنے کی. جی تو یہ آئے میرے قریب جب پہنچے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جی سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جو ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں نے اپنے اور نہیں جاتا. چادر کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال لیا. جی کہا کیونکہ میں نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ پردے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بھی پہچان لیا. جی چنانچہ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب آ کر بٹھایا، اس کا اگلا پاؤں وہ باندھ دیا، میں کجاوے پر کیا ہو گیا سوار ہو گیا. اچھا جو میرا کجاوا تھا نا پہلے جی اس کو کہا، وہ کجاوا میرا رکھا ہوا تھا میری جگہ پر، جی اس کو ہلکا سمجھ کر، کیونکہ کہا وزن تو میرا تھا نہیں، جی اس کو ہلکا سمجھ کر وہ جو پہلے تھے نا جی اونٹ جس کے ذمہ ہوتا تھا انہوں نے کجاوے کو رکھ کر کے عائشہ اندر ہے، جی کجاوے کو رکھ کر انہوں نے کجاوے کو چلا دیا تھا، جی. میں تو ادھر ہی تھا. جی تو انہوں نے مجھے آ کر اپنے اونٹ پر بٹھایا ہے صفوان نے. جی تو میں یہ روانہ ہو کر مجھے لے کر چلے، دوپہر کے وقت میں ہم قافلے کے ساتھ چل گئے. مل گئے دوپہر. تو کہا بس پھر تو جی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا جس کو قرآن نے کہا والذی تولی کبرہ، جی والذی تولی کبرہ، کبرہ، اس نے تو بس طوفان، یہ تو پہلے بھی اسی لشکر کے اسی قافلے کے اندر اسی جب غزوے کے اندر یہ وہی تباہی پہلے بھی مچا چکا تھا جی کہ مدینہ جائیں گے تو نکالیں گے ان کو، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ بھی اسی کا واقعہ تھا، جی نکالیں گے. تو ہم نے ان کو کھلایا کہ چندہ بند کرو، ان کو کھلانا پلانا بند کرو، صاحب یہ کہتا رہا. جی اب اس کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی، جی اب یہ مجلس لگاتا تھا، بات چھیڑ دیتا تھا، پھر دوسروں سے رنگ بھرواتا تھا، دوسرے اس بات کو آگے پھر اس میں ہمارے بڑے اکابر صحابہ یہ 3 آدمی وہ بھی شامل ہو گئے. جی پروپیگنڈے کے اندر پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس میں اپنے بھی شامل ہو جاتے ہیں. جی جی مصطح غدری صاحب ہے وہ شامل ہو گئے. یہ وہ سیدنا صدیق اکبر کا اقرب خالہ کا بیٹا یہ شامل ہو گیا. حسان حضور کا شاعر ہے یہ شامل ہو گیا. حمنہ بنت جاش حضور کی سالی ہیں زینب بنت جاش کی میں نے یہ بھی شامل ہو گئی اس پروپیگنڈے کے اندر. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو کوئی مہینہ گزر گیا، مجھے پتہ نہیں تھا. جی آپ نظر لگاؤ، یعنی دنیا مافیا سے دنیا سے غافل تھی، ایسی مطلب خبر بھی نہیں تھی. اس کو قرآن نے کہا الغافلات المؤمنات، ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والے عورتوں کی صفت ہے. جی پتہ نہیں تھا. کب مہینے کے بعد میں باہر نکلی قضاء حاجت کے لیے جاتی جیسے عورتیں باہر، تو میں بھی باہر نکلی. وہ کہا مصطح کی ماں وہ میرے ساتھ تھی، اس کا پاؤں اپنی چادر میں پھسلا، وہ گری. جی ماں اس نے کہا ویلک مصطح، مصطح تیرا ستیہ ناس، تو برباد ہو جائے. پچھلی جو صحیح بد دعا دی بیٹے کو،
میں نے کہا اللہ کی بندی کو بزرگ صحابی ہے، بدری ہے، بدر والوں کی بڑی فضیلت ہے، تو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ جی بد دعا کیوں دے رہی؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے تو پورا قصہ سنا دیا مجھے پورا قصہ سنا دیا یہ تیرے ساتھ یہ ہوا، تجھے پتہ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں بہت پریشان ہوں، پہلے بیمار تھی تھوڑی، کہا مجھے خاص تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی وہ جو محبت اور پیار تھا وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے اتنی توجہ نہیں کی۔ پھر میں جب واپس آئی تو میں نے رسول پاک علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر میں جاتی ہوں۔ چنانچہ میں والدین کے گھر میں گئی تو مقصد یہ تھا کہ تحقیق حال کا، جی مقصد یہ تھا کہ تحقیق معاملے کیا؟ کی تحقیق کر۔ میں ادھر گئی، رسول پاک علیہ السلام نے ادھر صحابہ سے پوچھنا کیا کیا؟ شروع کیا صحابہ سے پوچھنا کیا کیا؟ تو جس سے پوچھتے ہیں، اسامہ بن زید سے پوچھتے ہیں، یہ لونڈی تھی گھر کے اندر اس سے پوچھتے ہیں، سارے وہ سادی ہے۔ ایک نے کہا لونڈی نے اتنی سادی ہے کہ وہ آٹا گوندتی ہے، سو جاتی ہے، بکری کھا جاتی ہے۔ اس کو صفوان کے بارے میں بھی وہ بزرگ صحابی ہے، بزرگ آدمی ہے، سارے یہی کہہ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں جی، اب بڑے اور صحابہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خیر دیکھی ہے، باقی عورتیں کم نہیں ہیں، ہم نے ان کے اندر دیکھی خیر ہے، باقی عورتیں کم نہیں ہیں، ہم نے دیکھی خیر ہے ان کے اندر۔ چنانچہ رسول پاک اسلام نے جب کی تحقیق حال کر لی، کچھ نہ کچھ وہ ہو گیا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگوں مجھے اس آدمی کے حملوں سے کون بچائے گا جس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے، جس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچی؟ آپ کا اشارہ تھا ادھر ہی اس سرغنے کی طرف۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو ہمیں حکم دیں، ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اگر ہمارے بھائیوں کے قبیلے کا خزرج کا ہے یہ اور اس کے سردار کے تو ہمیں حکم دیں، ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ اور صحابی حضرت سعد بن عبادہ تھے غالباً، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ سعد تو ہمارے بندے کو قتل نہیں کر سکتا؟ پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہوئے، انہوں نے سعد بن عبادہ کو ڈانٹا، کہا تجھے پتہ نہیں وہ منافق ہے تو منافق کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس طرح گرما گرمی ہوئی ان کے درمیان، حضور نے ان کو چپ کروائی۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام پھر سید عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ صحیح بات ہے، آپ پریشان ہیں اور اتنی بڑی بات آپ پریشان ہیں، تو آپ سید عائشہ کے پاس آئے اور آ کر ارشاد فرمایا عائشہ اگر تو بری ہے تو اللہ تیری برات کا حکم نازل کرے گا، اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، اللہ تیرے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ یہ بات رسول پاک علیہ السلام کو کہی، سر بات یہ بات بھی تو اس میں یعنی آپ کا ابھی شرح صدر تو نہیں ہوا۔ تو سید عائشہ فرماتی ہے میں نے ابا جان کو کہا کہ آپ جواب دیں، سیدنا صدیق اکبر کو میں نے کہا کہ ابا جان آپ کیا دیں؟ ہر آدمی اپنی بیٹی کی کیا کرتا ہے؟ صفائی قربان جاؤں صدیق اکبر پر۔ امام بخاری میں نکل گیا، فرمانے لگے بیٹی ایو سماء تذلنی فایو ارض تکلنی، مجھے آسمان کیسے سایہ دے گا، مجھے زمین کیسے اٹھائے گی، مجھے زمین کیسے، مجھے کیا پتہ ہے؟ مطلب یہ دیکھ کتنا بڑا آدمی، وہ ہر آدمی اپنی بیٹی کے لیے صفائی دے دیتا ہے، لیکن سیدھا صدیق اکبر فرمانے بیٹی مجھے آسمان کیسے سایہ دے گا، مجھے زمین کیسے سایہ دے گا؟ ماں کو کہا، ماں خاموش، ام رومان وہ خاموش۔ جی اب رسول پاک اسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ، اور پھر کہنے لگی میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں، تم نے میری بات کو ماننا نہیں ہے، تو پھر لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے قلب مبارک کے اندر بات تو آ گئی جی۔ اور اگر میں کہتی ہوں میں پاک ہوں، یقیناً میں پاک ہوں، یہ بھی ساتھ کہا یقیناً میں کیا ہوں، لیکن تم آپ اعتماد نہیں کریں گے۔ اور اگر میں کہتی ہوں کہ میں یہ کیا ہے جبکہ میں نے نہیں کیا، جبکہ یہ بات میں نے نہیں کی، تو پھر کہا میں تو وہی بات کہتی ہوں جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ سیدنا یعقوب نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل، صبر جمیل۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں دیوار کی طرف منہ کر کے پھوٹ کر روئی، تو جب میں روئی تو پھر رسول پاک علیہ السلام پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اب ادھر تشریف فرمایا وحی کے آثار کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے۔ اب جب ظاہر بات ہے وحی آ رہی ہے، اب وحی تو آئے گی قیامت تک رہے گی، تو سیدہ
عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ابا جان کا چہرہ پیلا پڑ گیا، جی والدہ کا چہرہ فقر ہو گیا کہ اب ظاہر بات ہے وہی آ رہی ہے، اب وہی کیا کرتی ہے، اگر وہی کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو قیامت تک ہمارے خاندان پر یہ دبا رہے گا۔ جی اور جی وہی اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام پر سردی کا موسم ہوتا تھا، سردی کا موسم ہوتا، وہی جب آتی تو پسینہ پیشانی مبارک پر کیا آ جاتا، پسینہ آ جاتا، پیشانی پر کیا آ جاتا، پسینہ آ جاتا۔ جی تو فرماتی ہیں کہ آپ نے پسینے کو صاف کیا، سب سے پہلے جملہ فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کیا کر لی ہے، نازل کر دی۔ تو چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیا ان الذین جاءوا بالافک، قرآن نے اللہ تعالیٰ زوردار جی منافقوں کو، ان الذین، اور اپنوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں، جی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جی جو طوفان بدتمیزی لائے ہیں یہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ جی اپنے تھے نا، جی اپنے بھی تھے، تو یہ بھی منافق تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا نا، جی۔ تو قرآن نے کہا عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک کیا ہے، جماعت ہے۔ جماعت ہے۔ آگے قرآن نے کہا لا تحسبوه شرا لکم، جی نہ اس کو اپنے حق میں برا سمجھو، جی سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ آؤ جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو برا نہ سمجھو، جی اس کو اپنے حق میں خیر سمجھو۔ جی خیر کیسے ہے؟ یہ اتنا بڑا الزام، جی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، خیر ہے تمہارے، خیر ہے۔ تو خیر کیسے ہے؟ جی تو خیر ایک تو یہ نا، دیکھو یہ قانون سازی ہو گئی نا، جی جی یہ کیا ہو گئی ہے؟ قانون سازی، اس لیے حضرات صحابہ سے جو کچھ ہوتا تھا نا وہ خوبص کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، خوب سے باطن کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، جی وہ تکوینی طور پر ہوتا تھا۔ جی وہ تکوینی جو صحابہ سے ہوتا تھا جی وہ اندر کے خوبص کی وجہ، ان کے اندر خوبص نہیں تھا، وہ اندر کے بات تھے، جی جی ان سے جو کچھ ہوتا تھا وہ تکوینی طور پر، جی اس لیے کہ کچھ کام رسول پاک اسلام نے ہمارے لیے نمونہ بننا تھا، جی کچھ کام ایسے تھے جو نبوت کی شان کے لائق نہیں نہیں تھے، تھے، جی جو نبوت کی شان کے لائق، نہیں تھے، تو اللہ نے وہ کام حضرات صحابہ سے کروائے تکوینی طور پر تاکہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل ہو جائے، جی شریعت کی کیا ہو جائے تکمیل تو ہو۔ کہا خیر ہے قانون سازی ہو گئی، جی خیر ہے قانون سازی ہو گئی، سازی ہو گئی۔ دوسرا خیر کیسے ہے کہ عائشہ کی عزت کو سریا تک پہنچا دیا، جی عائشہ کی عزت کو سریا تک، سریا تک پہنچا دیا، عائشہ کی عظمت اور احترام کو سریا تک کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ اس لیے علامہ شامی نے شامی کا لکھا ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ بَدَاهَةً، وَمِنَ الْمَعْلُومِ بَدَاهَةً، جی یہ بات ضرورتاً معلوم ہے، یعنی کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی علامہ شامی کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ بَدَاهَةً، جی یہ بات بداہتاً معلوم ہے، یعنی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا بات؟ جی ان من قذف عائشة رضی اللہ عنہا فقد کفر سواء کان سرا او جہرا، جی سواء کان سرا او جہرا، یہ علامہ شامی کا قول ہے۔ جی فرمایا جو عائشہ پر قذف تہمت لگے گا، صرف یہ تہمت نہیں، کوئی جی جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوگی وہ بات کرے گا، عائشہ کی طرف منسوب کرے گا، جی۔ فرمایا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو چاہے سرن ہو چاہے وہ جہرن کرے گا۔ جی تو عائشہ کی عزت اللہ نے، ویسے سید عائشہ کی کئی خصوصیات ہیں، سید عائشہ کی کئی خصوص، کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیویوں کے علاوہ باقی سب بیویوں کے نکاح آپ نے خود کیے ہیں، جی نبی علیہ السلام نے، خود کیے، یعنی ان کے اولیاء سے آپ نے خود یہ بات کیا کی ہے، طے کی ہے، خود جی کی ہیں۔ جی سیدہ زینب اور سیدہ عائشہ کے نکاح اللہ جل شانہ نے، جی اللہ جل شانہ نے کروایا، جی اللہ جل شانہ نے۔ چنانچہ زینب کا واقعہ تو وحی مطلوب کے اندر موجود ہے، جی خود قرآن کہہ رہا ہے زوجنا کہا جی لکئی لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ ہم نے نکاح کرایا ہے جی خود۔ اور سیدہ عائشہ کا نکاح وحی غیر مطلوب کے ذریعے ہے، جی وحی مطلوب نہیں، وحی غیر مطلوب، کہ سیدنا جبریل تصویر لائے تھے ریشم کے اندر، سیدہ عائشہ کی کیا لائے تھے تصویر یہ آپ کی بیوی بنے گی، جی یہ آپ کی، یہ بھی رہی یہ عائشہ کی خصوصیت ہے، یہ عائشہ کی کیا ہے، خصوصیت، سیدہ عائشہ کی یہ بہت بڑی خصوصیت۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیے، 11 نکاح ہیں آپ کے، جی ان میں سے جس کنواری سے نکاح کیا وہ صرف اور صرف، سیدہ باقی ساری بیوہ تھیں یا جن کی طلاقیں ہو گئی تھیں ان سے آپ نے نکاح کیے۔ جی واحد خاتون ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، جی کیا آپ نے کنواری سے کنواری سے نکاح کیا۔ جی نمبر 3،
جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہے کہ آپ کا مبارک سر سیدہ عائشہ کی گود میں تھا. جی سیدہ عائشہ کی گود میں تھا. خود فرماتی ہے کہ میں ٹیک لگا کر آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھی. اس حالت میں آپ کی وفات. نمبر 4 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ ہے، جو حجرہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کا مدفن اور آپ کی قبر مبارک بنا. جی سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، آپ کا کمرہ تھا. جی وہ آپ نے سیدہ عائشہ کو دیا تھا، وہ وہیں آپ کا مدفن اور آپ کی قبر مبارک بنا. نمبر 5 سیدنا جبریل. اگر آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس ہوتے تو سیدنا جبریل کسی اور کے لحاف کے اندر ہوتے، سیدنا جبریل وحی لے کر نہیں آتے تھے. جی سیدنا جبریل وحی لے کر نہیں آتے تھے. واحد خاتون تھی سیدہ عائشہ کہ آپ کے پاس اگر رسول پاک اسلام آپ کے لحاف کے اندر ہوتے، سیدنا جبریل وحی لے کر آ جاتے. نمبر 6 سیدنا جبریل نے سیدہ عائشہ کو سلام کیا. سیدنا جبریل نے نبی علیہ السلام کے بعد سے سیدہ عائشہ کو کیا کہا؟ سلام کہا. اور نمبر 7 نبی علیہ السلام کے مبارک پیٹ کے اندر جو سب سے آخر میں چیز گئی ہے، جی سب سے آخر میں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک لعاب تھا. وہ آپ کا لعاب تھا. مسواک کو چبا کر دیا. جی وہی آخری چیز تھی جو نبی علیہ السلام کے مبارک پیٹ کے اندر گئی. تو بے شمار. اور 8ویں خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت یہ، عیسیٰ پر مریم پر الزام لگا، یوسف پر الزام لگا، اللہ نے بشہد شاہد من اہلہا. جی جی جب سیدہ عائشہ پر تہمت اور الزام لگا تو خود اللہ جل شانہ نے قرآن کی یہ پورے 2 رکوع اللہ نے کیا فرما دیے نازل، آپ کی پاک دامنی کو کیا بیان کیا. تو فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں افک، تہمت، طوفان بدتمیزی، جی عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے. تمہاری جماعت ہے نا، صحابہ شامل ہو گئے تھے نا. جی لا تحسبوه شرا لکم، یہ سمجھایا کہ اس کو شر نہ سمجھو، میں نے سمجھا دیا. جی قانون سازی کا پہلو ہے. جی سیدہ عائشہ کی عظمت اور رفعت اس سے کیا ہو گئی ہے بیان. بیان ہے. جی بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ طلب کو دیکھتا تھا نا. جی کوئی بات ہوتی تو صحابہ بے قرار ہوتے نا، جی تو اللہ کو قانون نازل کرتے تھے. بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا وہ گناہ ہے، جتنا جس نے حصہ لیا. جی فالذی تولی کبرہ، وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے کا، جی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب. لولا. قرآن ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، جی. چھوڑ رہا ہے. کیوں نہیں؟ یہ تحزیزیہ ہے. جی کیوں نہیں؟ جب تم نے سنا اس کو، جی اب یہ التفات ہے. جی اصل میں زنن تم، جی کیوں نہیں تم نے خیال کیا جی. اپنے لوگوں کے بارے میں برا؟ اچھا جی. تم اپنے لوگوں میں اچھا گمان رکھتے، تم نے شروع میں اول والا میں تم اس کا اچھا خیال رکھتے، اور جی. تم کہتے حاضر اس کو مبین. یہ واضح طوفان ہے. جی لولا جاؤ، کیوں نہیں لے اس پر 4 گواہ؟ پر جب 4 گواہ نہیں رہے اللہ کے ہاں، بس یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. جھوٹے ہیں. جی فلولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس پر، تم پر، اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، البتہ تمہیں پہنچتا اس کے سبب. جی فی سبب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی فی کبھی کبھار سبب کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیا نا حدیث میں، داخلت النار، داخلت امرأۃ، جی النار فی الحرہ، جی ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی بلی کی وجہ سے. جی. بلی کو اس نے باندھا، جی. وہ مر گئی تڑپ تڑپ کر، اس کی وجہ سے. تو فی سببیہ ہے. جی اس وجہ سے جس میں تم گھسے ہو پہنچتا تمہیں عذاب عظیم. اس تلقونہ، جب تم اس کو نقل کر رہے تھے، تلقا جی لینا، نقل کرنا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، جی اپنی زبانوں کے ساتھ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ کے ساتھ وہ جس کا تمہیں علم، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، جی تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. جی. یہ اللہ کے ہاں بڑا جرم تھا. جی. لولا اس میں تم ہو، کیوں نہیں جب تم نے سنا، جی کیوں نہیں تم نے کہا؟ یعنی شروع میں تم کہتے، یہ اول والا میں تم یہ کہتے نہیں ہمارے لائق کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کلام کریں. جی پاک ہے تو خاصہ بہتان عظیم، یہ بڑے بہتان سے. بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے یہ کہ تم لوٹو اس کی مثل کے لیے کبھی بھی. اس کی مثل الزام یہ یا عائشہ کے متعلق کوئی ایسی جو ان کی عزت اور شان کے لائق نہ ہو. جی فرمایا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا. حکمت بے ہے. شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی کی بات ان لوگ ایمان والوں میں، یہ بے حیائی کی بات لگنا چاہتے ہیں نا، جی ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں برے لگنے ہیں، جی اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہیں عذاب پہنچتا. لیکن ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم بالزنا زنا کی تہمت لگاتے ہیں جی ولم یکن لهم شہداء علیہ محل کا بیان جی الا انفسهم مگر ان کی ذات ہے جی وقع ذلك لجماعت من اور اصحاب جی کہا واقع ہوا ہے یہ صحابہ کی جماعت کے لیے واقع ذالک واقع ہوا ہے یہ صحابہ کی جماعت کے یعنی بیوی پر تہمت جی بیوی پر تہمت یہ صحابہ کی جماعت کے لیے واقع ہوا واقع ہوا ہے ہلال بن امیہ عویمر اجلانی یہ دو ہیں ہلال بن امیہ عویمر اجلانی جی ان دو ہیں جی دونوں کے ساتھ معاملہ اسی سہم کا تھا جی معاملہ اسی سہم بن شریک کا تھا جی جی فشہادت احد مبتدا ترکیب بیان کر رہے ہیں جی اربع شہادت اربع شہادات پہلے قرات ہے نا ہمارے نزدیک فشہادت احد اربع شہادات جی ان میں سے ایک کی گواہی 4 گواہیاں ہیں جی یہ خبر ہے جی جی نصب علی المصدر دوسری قرات ہے اربع شہادات جی تو پھر یہ منصوب ہوگا مصدریت کی بنا پر مفعول مطلق کی بنا پر جی باللہ وانه لمن الصادقین فيما رمى به زوجته من الزنا یہ وہی طریقہ کار ہے اصل میں تو یہ کہے گا نا انه یعنی اندی جی بے شک میں جی سچوں میں سے ہوں فیما رمیتہ بھی من الزنا جی اس میں جو میں نے اس پر زنا کی تہمت لگائی اشارہ کرے گا جی جی والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك فی ذالک جی وخبر المبتدا يدفع عنه حد القذف حد القذف حد القذف جی جی دور کرے گا اس سے حد قذف کو دور کرے گا اس سے حد قذف کو جی ويدرأ أن العذاب أي حد الزنا جی الذي ثبت بشهادته بشہادات ہی بشهادات جی أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها جی به من الزنا جی والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك فی ذالک ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر فی بالستر جی سورت کا فضل کی صورت کا بیان ہے جی پردہ ڈالنے کے ساتھ اس میں جی یہ پردہ ہے نا جی جی وأن الله تواب بقبول ہی توبہ تواب کیسے کہ توبہ قبول کرنے والا ہے جی جی في ذلك وغيره بغیر ہی جی حکیم فیما حکم به فی ذالک وغیر ہی جی جی ہاں جی لبين لبین الحق فی ذالک وعاجل بالعقوبۃ من یستحقها جی یہ سمجھایا ہے کہ یہ لولا شرطیہ ہے جی اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہو پردہ ڈالنے کے ساتھ فی ذالک اس میں پردہ ڈالنے کے ساتھ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت کیا ہے بستر فی ذالک بستر في ذلك جی اس میں جو تہمت لگائی ہے پردہ یہ پردے والی بات ہے نا جی آپس کی فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی لبین الحق فی ذالک جی یہ جزا ہے لولا کی جی البتہ اللہ بیان کرتا حق کو اس میں جی وعاجل بالعقوبۃ من یستحقها جلدی دیتا سزا اس کو جو اس کا مستحق ہے یہ لولا کی جزا نکالی ہے جی یہ مفسر نے لولا کی جزا نکالی ہے جی ان الذين جاءوا بالافك اسوا الكذب اسوأ الکذب اس کا معنی برا اسوأ بدترین جھوٹ جی مفسر نے نکالا اسوأ الکذب کذب جی یہ اف کا معنی ہے اف کا معنی اف کے معنی کا بیان ہے بدترین جھوٹ جی کس لا پر عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بکذبها یہ اس پر تہمت لگانے کے ساتھ جی عصبة منکم جماعة من المؤمنین اس کا معنی جماعت من المؤمنین جی قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن عبد اللہ ابن ابی جی ومستح ومستح وحمنہ بنت جحش جی یہ عصبۃ منکم کا مصداق بیان کیا جی قالت کہتی ہیں کون کہتی ہیں عائشہ کون کہتی ہیں عائشہ عائشہ کہتی ہیں عصبۃ منکم کون ہے یہ خود عائشہ کہہ رہی ہیں جی کہ حسان ابن ثابت جی عبداللہ ابن ابی جی مصطح حمنہ بنت جحش جی عبداللہ تو منافق تھا جی لیکن چونکہ ظاہری طور پر وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتا تھا اس لیے قرآن نے کیا کہا عصبۃ منکم یہ تم میں سے جماعت وہ تو ویسے مومن تھے تینوں جی جی لا تحسبوا ایها المؤمنون غیر العصب غیر العصبہ ایھا المؤمنون بیان مخاطب جی اے مومنو کون سے مومن کا اس عصبے کے علاوہ جی ان کے علاوہ اے مومنو وہ تو شامل تھے تم اے مومنو شر لکم تمہارے لیے برا نہیں ہے جی بل خیر لکم یأجرکم اللہ اللہ بھی اللہ کیا تمہارے حق میں کیسے بہتر ہے مفسر کہہ رہے ہیں بہتر کیسے اللہ تمہیں اس پر اجر اجر دے گا جی اللہ تمہیں اس پر تم جو جھوٹ تمہارے اوپر الزام لگا نا جھوٹ کا جی تم تو سچے ہو نا جی تو تم اس پر صبر کرو گے یا جورکم اللہ بہ جی اللہ بہتر ہے اس کی صورت کا بیان ہے جی اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا اور ویظہر براءت عائشہ رضی اللہ عنہا جی عائشہ کی عزت اور عظمت ہے جی اور ظاہر کرے گا عائشہ کی برات کو جی فمن جاء معها منہ جی اور اس کی برات کو جو آیا تھا اس کے ساتھ جی جو آیا تھا ان کے ساتھ اس من ہو
برات کا اظہار کرے گا اس سے اس تہمت سے برات کا اظہار کرے گا اللہ. جی. برات کو ظاہر کرے گا اللہ. کس کی برات کو ظاہر کرے گا؟ عائشہ کی برات کو ظاہر کرے گا. ومن جاء معها اور اس کی برات کو ظاہر کرے گا اللہ جو اس کے ساتھ آیا تھا. جی. من ہو اس قذف سے. جی. وہ صفوان فهو صفوان. جی. کا وہ کون ہے؟ من جاء وہ صفوان تھا رضی اللہ عنہ. جی. فإنها قالت كنت مع النبي صلی اللہ علیہ یہ بیان واقعہ. جی. اب یہ قصہ پورا فإنها بس بے شک وہ کہتی ہیں جی كنت مع النبي صلی اللہ میں علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی. فی غزوۃ فی غزوۃ. غزوہ سے مراد غزوہ بنو المصطلق. غزوہ بن المصطلق یا غزوہ مریسی دونوں ایک ہی نام ہے. جی. جی. بعد ما انزل الحجاب. اچھا بعد ما انزل الحجاب. جی. حجاب کے نازل ہونے کے بعد کون سا حجاب؟ وہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ. من وراء یہ حجاب. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد. جی. ففرغ منها. آپ اس سے فارغ ہوئے، اس غزوے سے آپ کیا ہوئے؟ فارغ ہوئے نبی علیہ السلام. جی. ورجع ودان من ورجع اور لوٹے. جی. جی. ودنا ودنا من المدینہ. ودنا من اور المدینہ مدینہ کے قریب تھے. قریب پہنچے. ودنا من المدینہ مدینہ کے قریب پہنچے. جی. وآذن بالرحیل. آدینہ اس کو آدینہ کی بجائے اگر اس کو پڑھو اذنا. جی. اعلان کروایا. آذنا بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. جی. اذنا اعلان کروایا. جی. کوچ کرنے کا. بالرحیل. جی. لیلتن رات کو. جی. فمشیت فمشیت میں چلی. فمشیت وقضیت شأنی اور میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا. جی. واقبلت الى الرحل. میں لوٹی کجابے کی طرف. کجابے کی طرف. جی. فاذا عقدی. اقدی فاذا اقدی انقطع. جی. بس میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ٹوٹ تھا. گیا. جی. اچھا یہ بات یاد رکھنا میں نے کہا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. جی. تو ایک تو قانون سازی ہو گئی. جی. کہ قانون آ گیا نا. جی. تہمت جو لگائے گا اس کو برے پڑنے. جی. یہ اور دوسرا عائشہ کی فضیلت ہے. جی. تیسرا یہ مسلمانوں کے لیے برکت بھی ہے. جی. یہ ہار کے گم ہونے کا واقعہ ایک اور غزوے میں پیش آیا ہے. جی. یہ یہاں نہیں سر یہ اور غزوے میں بھی کیا ہے پیش آیا ہے. وہاں نماز کا وقت ہو گیا تھا پانی نہیں تھا. جی. قافلہ رکا ہوا ہے ہار تلاش کر رہا ہے. جی. وہ سیدہ سنگھ نسلی کے بعد آ رہے ہیں چوکے لگا رہے ہیں. ہر وقت روکتی ہے تو جی. ہر وقت تو روکتی ہے. سیدہ عائشہ کہہ رہے ہیں. جی. تو اللہ نے وہ تیمم کی آیات نازل فرمائی تھی. وہ بھی ہار کا واقعہ تھا. جی. تیمم کی آیات نازل وہ حضرت اسید بن خدیر آئے تھے کہ ما یا بے اول برکاتکم یا آل ابی بکر. جی. اے ابو بکر کی خاندان یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. تمہاری پہلی برکتیں اور دیکھ چکے ہیں. تمہاری پہلی برکتیں بھی دیکھ چکے ہیں. یہ برکت بھی تھی. خیر لکم یہ برکت بھی تھی جی. مسلمانوں کے لیے. جی. وہ فَإِذَا عِقْدِي انْقَطَعَ. جی. بس میرا اچانک میرا ہار ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا. جی. وہ بکسر یہ المہملہ. مفسر بڑا عجیب ہوا. یہ اب یہ مفسر کا لفظ ہے. جی. ہوا بکسر المہملہ. محملہ عقد پڑھنا ہے اس کو. عقد عین کے کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے محملہ. جی. جی. القلادہ بہار. جی. فرجعت التمسہ. جی. بس میں لوٹی میں اس کو تلاش کرتے ہوئے. جی. میں اس کو لوٹ رہی تلاش کر رہی ہوں. جی. وحملوا ہودجی. جی. ان نے میرے کجاوے کو اٹھا لیے. آگے مفسر خود اپنے وہو ما یرکب فیہ علی بعیری. جی. وہ ہے جس میں سوار ہویا جاتا ہے. جی. ان نے اٹھا لیا علی بعیری میرے اونٹ پر. ان نے اس کو اٹھا لیا میرے اونٹ پر. یحسبوننی فیہ وہ گمان کر رہے تھے مجھے اس میں. جی. وکانت النساء خفافا عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں. جی. انما یاکلن العلقا. جی. تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے. القا بضم المہملہ وسکون اللام. جی. من الطعام القلیل. القا کا معنی تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے. جی. ووجدت عقدی. میں نے اپنا ہار پا لیا. جی. وجئت بعد ما سارو میں آئی جب وہ چلے گئے تھے. فجلست فی المنزل الذی كنت فیہ. جی. بس میں بیٹھ گئی اس جگہ میں جس میں میں تھی. جی. وظننت ان القوم سیفقدوننی. جی. ان قریب قوم مجھے گھوم پائے گی. جی. فیرجعون الی. جی. بس لوٹیں گے میرے طرف. فغلبتنی عینایا مجھے نیند آ گئی. جی. فغلبتنی عینایا مجھے نیند آ گئی. فنمت. فناما ینامو. جی. ناما ینامو. نمتو. فنمت. جی. میں سو گئی. خاف یخاف سو گئی. وکان صفوان قد عرس من وراء الجیش فطلج. جی. اور صفوان قد عرس تحقیق وہ کیا عرس من آگے خود میں اترا ہوا تھا. رات کے آخر میں وہ بھی اترا ہوا تھا. فطلج پس وہ چلا. جی. وہ اترا ہوا تھا رات کے آخر. اسے میں پڑاؤ ڈالنا. جی. جی. وکان صفوان قد عرس من وراء الجیش وہ ٹھہرا ہوا تھا لشکر کے پیچھے. جی.
وہ ٹھہرا ہوا تھا لشکر کے پیچھے لشکر کے پیچھے لشکر کے پیچھے جی فدلج فدلجہما بس وہ چلا جی کہ ہما بتشدید الراء والدال جی کہ یہ دونوں عرسا اس کو شد کے ساتھ پڑھنا ہے جی ادلجا دال کی بھی شد پڑھنی ہے جی پڑھنے کا طریقہ بتا رہے کہ پڑھنا صحیح ہے جی معلوم ہوا عبارت پڑھنا سیکھنا چاہیے کہ مفسر سمجھا رہا ہے جی مفسر سمجھا رہا ہے جی اے نزل من یہ نازلہ یہ عرسا کا معنی ہے جی جی اترے رات کے آخری حصے میں للاستراحت جی فصار منه فاصبح في منزل اچھا یہ جو ہے نا قد عرسا قد عرسا اگر اس عرسا کی ضمیر کا مرجع صفوان نہ بناؤ جی قد عرسا کی ضمیر کا مرجع پیچھے یعنی یہاں مناسب یہ بھی قد عرسا کا معنی یہ بھی صفوان طرف لوٹ سکتی ہے صفوان طرف بھی لوٹ سکتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف لوٹ سکتی آپ رات کے آخری حصے میں اترے جی ٹھہرنے کے لیے جی لیکن یہاں قد عرسا کا معنی حاشیے والا لکھ رہا ہے قد عرسا جی من وراء الجيش ہے نا جی وہ اتر ٹھہرے ہوئے تھے لشکر کے پیچھے یہ طرف لوٹے گی جی من آخر اللیل للاستراحت جی فصار فسارا یہ ادلجا کا معنی ہے جی نازلہ یہ عرسا کا معنی ہے جی سارا یہ ادلجا کا معنی ہے ادلجا یدلج ادلاجا جی فاصبح في منزلي فاصبح فی منزلی بس صبح کے وقت میں میری جگہ میں آیا جی فرآ سواد انسان نائم جی سونے والے انسان کے وجود کو دیکھا جی سواد وجود کو دیکھا جی اے شخص کوئی شخص ہو جی فعرفنی ہین رآنی بس مجھے پہچان لیا جس وقت مجھے دیکھا فکان یارانی قبل الحجاب کیوں کیسے پہچان لیا جی کہ مجھے دیکھا ہوا تھا حجاب سے پہلے جی جی بس میں بیدار ہوگی اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کے ساتھ حین عرفنی جس وقت اس نے مجھے پہچانا اے قولہ انا للہ و انا الیہ راجعون فخمرت وجہی بجلبابی بس میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اپنی چادر کے ساتھ غطیت بالملائکہ معنی کا بیان ہے جی واللہ ما کلمنی بکلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعی حین اناخ راحلتہ ووطی علی یدہا جی اللہ کی قسم میں نے نہیں سنی کوئی بات نہیں سنا میں نے کوئی کلمہ سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون جی اور کوئی ان کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں سنا جب انہوں نے بٹھایا اپنے اونٹ کو اس کے اگلے پاؤں کو باندھ دیا جی فرکبتھا میں اس پر کیا ہوگی سوار ہو گئے فانطلق پس وہ چلا یقود بی الراحلۃ یقود بی آگے سے وہ کھینچ رہا تھا کس کو سواری آگے سے جی لے کر چل رہا تھا مجھے جی راحلہ سواری سمیت جی حتی اتینا الجیش ہاں تک آئے لشکر کے پاس بعد ما نزلوا موغرین جی بعد اس کے کہ وہ اترے ہوئے تھے سخت دوپہر کے وقت جی موغرین سخت دوپہر کے وقت میں آگے مانا کر رہے ہیں فی نہر الظہیرہ دوپہر کے وقت میں آئے من اوغارا اوغر جی موغرین اوغارا سے یہ اب دیکھو کیسے مفسر ہے جی سمجھا لفظ سمجھا بھی ایسے مشتق خیال کرنا ہے جی جی اے واقفین فی مکان فاغرن فی شدت الحر جی وہ ٹھہرے ہوئے تھے جی فی مکان فاغرن سخت جگہ میں من گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے فہلک من ہلک فیہ بس برباد ہوا جو برباد ہوا میرے بارے میں جی اس نے میرے اوپر تہمت لگائی جی وکان الذی تولی کبرہ منہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جی غیر منصرف ماں کا نام ہے جی اور جو بڑے حصے کا ذمہ دار بنا ان میں سے وہ کون ہے اس کا مصداق عبداللہ بن ابی بن سلول ابن سلول یہ ماں کا نام ہے اس کو مرفوع پڑھنا ہے جی کہ انتہا قولها کا اس کی بات ختم ہوگی رواہ الشیخان بخاری اور مسلم کی یہ روایت جی جی قال تعالی لكل امرئ منهم اي علیہ لكل امرئ منهم ہر آدمی کے لیے ان میں سے جی ہر آدمی کے لیے جی لام علی کے معنی ہے ہر آدمی پر جی لام لكل امرئ کا جو لام ہے ہر آدمی پر یہ علی کے معنی میں جی لام علی کے معنی میں یہ سمجھا ہے جی مکتسب من الاثم فی ذلک فی ذلک اسم جی والذی تولی کبرہ منہم اے تحمل اے تحمل تولا ہے نا تولا تحمل جی معظم یعنی وہ جس نے اٹھایا اس کے بڑے حصے یہ تولا کا معنی ہے جی تولا کبرہ کا معنی جی فبدأ بالخوض شروع فیہ ہوا اس میں گھسنے کے ساتھ جی فاشاء اس کو پھیلایا جی وہ کون ہے وہ عبداللہ ابن ابی وہ مصداق بیان ہے جی لہو عذاب عظیم والنار فی الاخرۃ لولا ہلا یہ سمجھایا کہ لولا تحزیزی ہے جی اذ حین سمعتموہ ظن اس المؤمنون ظرفی ہے جب تم نے سنا اس کو جی ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم اے ظن بعضهم ببعض خیرا یعنی کیوں نہیں ان کے بعض نے بعض کا گمان کیا اچھا جی وقالوا هذا افک مبین کذب بشن جی فيه التفات عن الكتاب اے ظننتم ایها العصر فيه التفات عن الخطاب جی پیچھے نا لولا اذ سمعتموہ ظن مخاطب کسی ہے نا جی آگے ظن المؤمنون یہ غائب آ گیا جی تو کہا یہ التفات من الخطاب الى الغائب جی اصل میں تو لولا اذ سمعتموہ ظننتم جی تو اس التفات کیا بلاغت کا بیان جی
اے ظننتم ایھا العصبہ، ایھا العصبہ، اے جماعت تم نے کیوں نہیں گمان کیا جی، وقلتم اور تم نے کیوں نہیں کہا جی لولا ہلا جاؤ اے العصبۃ، العصبۃ العصبۃ جی جی فعل کا بیان جی، اے علیہ باربعۃ شہداء شاہدو جو گواہی دے اس کی جی، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه عند اللہ اللہ کے ہاں، جی۔ اللہ کے ہاں یعنی اس کے فیصلہ ازلی میں، جی اس کے فیصلہ ازلی میں فیصلہ ازلی میں، فی حکم اس کے فیصلے ازلی میں، قضاء ازلی میں جی یہ جھوٹے ہیں هم جی۔ الكاذبون فيه جی۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه أيها العصبة عصبہ ہے، عصبہ ہے نا، أيها العصبة جی جی أي یعنی مخاطب أي خستم، افستم کا معنی جس میں تم گھسے ہو جی، عذاب عظيم فی الآخرہ مال کا بیان جی، إذ تلقون بألسنتكم أي يروي یروی روا یروی نقل کرنا، یعنی تلقون کا معنی بیان کر رہے ہیں، جی۔ جب نقل کر رہے تھے اس کو تمہارا باز سے جی، وحذف من الفيل احد الطائن طائن یا جی احد الطائن، احد الطائن، طائن دو طائن تلقون ہوگا اصل میں تتلقون ایک کا مذہب کر دیا جی، جی وإذ منصوب بمسا بمسا۔ از منصوب ہے لمسا، مسا کی وجہ سے، مسا کا مفعول فی ہے جی، او بے افاستم یا افاستم کی وجہ سے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افاستم فیہ، جی أفزتم یہ نا اس تلقون ہو، از جی۔ اس کیوں منصوب ہے؟ یا تو یہ مفعول فی ہے مسا کا، مسا کا جی یا یہ مفعول فی ہے افاستم کا جی، وتلقون بأفواهكم وتقولون اور تم کہہ رہے اپنے منہ سے بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا إثم فيه لا اسم فی، جس میں کوئی گناہ تم نہیں یہ سمجھ رہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جی، وهو عند الله عظيم في الإثم جی۔ ولولا هلا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون لنا ما ينبغي لنا، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك أول التعجب هنا یہ سبحان کہ یہ یہاں تعجب کے لیے جی هذا بهتان كذب جی۔ عظيم يعظكم الله ينهاكم جی، أن معنی کا بیان ہے جی، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تتعظوا بذلك، یہ جزا کو نکال دیا، اگر تم مومن ہو تو تم اس کا نصیحت حاصل کرو جی ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي جی، والله عليم بما یأمر يأمر به وینہی، جس کا حکم دیتا ہے جس سے روکتا ہے اللہ جاننے والا جی، حكيم فيه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم بنسبتها اس فاحشہ کی نسبت کرنے کے ساتھ ان ایمان والوں کی طرف جی وهم العصبة جی، وہ وہی جماعت ہے جی، جی لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد للكذب ہاں دنیا میں عذاب علیم کیا ہے؟ حد قذف جی، والآخرة بالنار لحق الله اور آخرت میں کیا ہے؟ آگے اللہ کے حق کی وجہ سے، والله يعلم انتفاعها انتفاعها، انتفاعها اللہ جانتا ہے اس کی تہمت کے، اس بے حیائی کے نفی، انتفاع کو ان سے، جی اور وانتم اور ایھا العصبہ بیان مخاطب، جی۔ اے عصبہ تم نہیں جانتے وجودھا فیہم، جی اللہ اس کے انتفاع کو جانتا ہے، تم اس کے وجود کو نہیں جانتے، اس کے یہ کہ وجود جی جی، ولولا فضل الله عليكم أيها عصبہ جی اے جماعت جی، ورحمته أن الله رؤوف رحيم بكم بکم لا لعاجلکم بالعقوبہ، جی۔ لعاجلکم بالعقوبہ جزا کا بیان ہے جی اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت تو البتہ جلدی دے گا تم کو جلدی دیتا تم کو سزا۔ سزا، نہیں دی، وَأَنَّ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ علت ہے جزا کی، علت ہے علت ہے، کیوں مہربان ہے جی، اس اس لیے وجہ سے تمہیں سزا نہیں دی، جی۔ جزا کو حذف کر دیا، علت کو اس کے کیا مقام کا لعاجلکم بالعقوبہ، یہ شرط جزا ہے جی۔ ان اللہ رؤوف رحیم، یہ اس کی علت علت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ علت ہے۔ علت اور حکمت ہے، اس کو حذف کر دیا جزا کو، جی۔ ان اللہ رؤوف رحیم کو اس کے کیا مقام کر دیا۔